वेलकम बैक। कराची की मसरूफ तरीन शाहराह एम.ए. जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका, हलाकतों की तादाद 5 हो गई, 28 अफराद जख्मी हुए। वाकये का मुकदमा सरकार की मुदियत में परेडी थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में गोदाम मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब को नामजद किया गया है। मुलजिम हनीफ जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। वाकये ने जिला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। तफसीलात सलमान लोधी की रिपोर्ट में। एम.ए. जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में जोरदार धमाका। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है धमाके से इलाके में भगदड़ मच गई। करीब खड़ी गाड़ियों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा, जिन्हें सिविल और जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। डीसी साउथ जावेद नबी के मुताबिक रिहायशी इलाके में आतिशबाजी के सामान का गोदाम बनाने की तहकीकात शुरू कर दी गई। इस पे भी इंक्वायरी होगी एंड फिक्स किया जाएगा उनको। और जैसा कि ये बिल्डिंग अभी कराची कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में है, तो उनसे भी हम डिटेल ले लेंगे इस बिल्डिंग के बारे में। सीटीडी के अफसर राजा उमर खिताब कहते हैं 2 सालों के दौरान सीटीडी ने इसी मार्केट से 2 टन से जायद बारूदी मवाद पकड़ा। जो भी आतिशबाजी का सामान है इसमें एक्सप्लोजिव इस्तेमाल होता है, बेशक वो कितने पावरफुल क्यों ना हो। एक दुकान में 50 केजी से ज्यादा यानी तैयारशुदा माल 50 केजी से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, आबादी से दूर होगा। ये लाइकली जो है वो कोई इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट हुआ होगा जिसकी वजह से आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने 4 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इसी मार्केट में साल 2021 अक्टूबर में पटाखे की दुकान में धमाके के बाद आग लग गई थी, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए थे। कैमरामैन शाहिद वीरानी और फहीम खान के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। कराची में स्कूल आज मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। वजीर तालीम सिंध कहते हैं सिंध हुकूमत ने आज स्कूलों की बंदिश का फैसला नहीं किया। जहां पानी जमा है वहां स्कूलों से मुतालिक इंतजामिया फैसला करेगी। इससे कबल ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध ने आज स्कूल खोलने का ऐलान किया था। प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट के एलामिये में कहा गया था सिंध हुकूमत ने जुमे को छुट्टी का ऐलान नहीं किया, इसलिए तमाम निजी स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शाहराह फैसल पर पुलिस कश्ती और लाइफ जैकेट्स लेकर पहुंच गई। मलीर, गुलशन हदीद, स्टील टाउन, भैंस कॉलोनी, शाह लतीफ टाउन, कायदाबाद, सऊदाबाद, गुलशन मेमार और अतराफ में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। कोरंगी और अतराफ के इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। साइट एरिया, मेट्रोवल और अतराफ में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। NDMA के मुताबिक सिंध में 24 से 28 अगस्त तक शदीद बारिश मुतवक्के है। NDMA ने कराची और हैदराबाद में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी किया। NDMA ने कहा हर शहरी ज़ेरे आब सड़कों पर सफर करने से गुरेज करें और बिजली के खंभों से दूर रहें। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर बिजली की बंदिश के खिलाफ आवाम का अनोखा एहतजाज। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर ढोल की थाप पर रक्स करके एहतजाज किया। गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 9 के शहरी बड़ी तादाद में के इलेक्ट्रिक ऑफिस पर एहतजाज करने पहुंचे। मुजाहिरीन ने कहा 85% से ज्यादा बिलिंग होने के बावजूद गुज़श्ता 56 घंटे से बिजली की फराहमी बंद है। ढोल की थाप पर एहतजाज करने का मकसद इंतजामिया को शर्म दिलाना है। बिजली न होने से घरों में पानी नहीं, बच्चे और खवातीन परेशान हैं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कई सड़कें और गलियां बारिश के पानी में डूबी हुई हैं। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो चुका है, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में आज भी शदीद बारिश का इंतबाह जारी। महकमा मौसमियात ने बदीन, सांघर, सज्जावल, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने की पेशगोई की है। इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश मुतवक्के है। कराची में मौजूद बारिश बरसाने वाला सिस्टम कमजोर पड़ गया है। शहर में दिन के वक्त हल्की बारिश का इम्कान, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस बारे में मजीद जानते हैं अदनान राजपूत से। अपडेट कीजिए अदनान।
جی بالکل، محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں آج بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شہر کا موسم آج بھی ابر آلود رہے گا، سمندری ہواؤں کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا۔ اس کے علاوہ موجودہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 88% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 10 سے 12 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ جی لاہور میں آج بھی ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 23 سے 27 اگست تک پنجاب میں تیز بارشوں کا سپیل آنے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے یار محمد۔ بالکل، لاہور میں آج ہلکی بارش کا امکان ہے۔ صبح سے لاہور میں ہوا چل رہی ہے اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ آج شہر کا کم سے کم ٹیمپریچر 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کل 23 اگست سے لے کے 27 اگست تک لاہور سمیت پنجاب کے مختلف میدانی علاقوں میں طوفانی بارشوں کا امکان ہے، تاہم ہوا چل رہی ہے اور آج ہلکی بارش کا امکان محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیا گیا ہے۔ جی پاک پتن دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ سیلابی پانی سے ہزاروں ایکڑ اراضی میں کھڑی فصلیں اور جانوروں کا چارہ تباہ ہو گیا۔ سیلابی پانی گاؤں کن ملیکی کی آبادیوں تک پہنچ گیا ہے۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے وہاں موجود ہمارے نمائندے امداد حسین۔ دریائے ستلج میں اس وقت سیلابی صورتحال جو ہے وہ جاری ہے۔ نچلے درجے کا سیلاب جو ہے ضلعی انتظامیہ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی جو فصلیں ہیں وہ زیر آب آ چکی ہیں، جانوروں کا چارہ جو ہے وہ تک دستیاب نہیں ہو رہا ہے۔ ساڈے تین فصلیں ساڈے گھر ہی قائم ہیں جی، تائیں مکی ہے، تیڑے جی، جوار ہے، وہ ڈوب چکے ہیں۔ نہیں ساڈے کوئی مال دا وسائل ہے، نہیں کوئی ساڈے کوئی ڈنگر بندیاں دا آندا، نہیں کوئی مال دا آندا جی۔ اپورٹ تے سانو سدن تریے دے جی، وہ گلاں باتاں کر تے فوٹو کر چیک تے ساڈے سانو شاباش چھٹی جی۔ ہمیں فوری طور پر ریلیف پہنچایا جائے۔ اگر بات کریں ریسکیو کی تو ریسکیو نے اب تک 300 جو افراد ہیں وہ سیلابی پانی میں گھرے ہوئے تھے، انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ جی قصور کے علاقے کنگن پور کھوٹی فتح محمد کے مقام پر دریائے ستلج کے بہاؤ میں مسلسل اضافے کے باعث کئی دیہات اور فصلیں زیر آب آ گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مشتاق چودھری سے۔ جی بالکل، میں اس وقت کنگن پور کے علاقے کوٹی فتح محمد پر موجود ہوں۔ اگر بات کی جائے دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ کی تو 80,000 کے قریب جو ہے وہ پانی یہاں سے گزر رہا ہے، اور میرے ساتھ اس وقت ایک لاکا مکین موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ ساڈا چھبر تے کوٹھی فتح محمد، تیسرا ہے رکن پورا، یہ 4-5 جن پنڈ نے جی ساڈے تباہ ہو گئے نے، ساڈیاں فصلاں بھی ساریاں تباہ ہو گئی نے۔ دوسرا ساڈے جن بھی جانور نے پار نے سارے ڈوب گئے ہیں۔ جو جانور ہے وہ پانی بہا کے لے گیا ہے اور جو ہماری فصلیں ہیں وہ بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ ہماری داد رسی کی جائے۔ جی بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں چھوڑے گئے پانی سے بہاول نگر میں دریائی بیلٹ سے ملحقہ بستی فرید نگر سمیت متعدد آبادیاں زیر آب آ گئی ہیں۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے محمد احمد چودھری۔ جی بالکل، دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع بہاول نگر کے موزہ سنتے کا اٹھاڑ، موزہ اکو کا اٹھاڑ، موزہ بورے کا علاقہ جو وسیع پیمانے پر جو آبادیاں ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آ چکی ہیں۔ لوگوں کے گھر جو ہے اور فصلیں زیر آب آ چکے ہیں۔ تمام بستیاں تو فصلیں ساری تباہ ہو گئی ہیں، ڈوب گئی ہیں، گھراں نوں پانی داخل ہوا ہے۔ گورنمنٹ دا کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا آتے ساڈے بچاونا یا کوئی امداد کرن والا۔ جو مین روڈ ہے وہ بھی اب جو ہے زمینی کٹاؤ کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس کو مینٹین کر رہے ہیں اور انتظامیہ کی طرف سے ہمیں کسی قسم کا کوئی تعاون فراہم نہیں کیا جا رہا۔ پانی میں اضافے کی وجہ سے مسلسل پانی بڑھ رہا ہے اور جو علاقہ جو ہے وہ ڈوبتا جا رہا ہے، لیکن انتظامیہ کی طرف سے تاحال امدادی کارروائیاں جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکی۔ جی خبر دیں گے آپ کو، ایشیائی ترقیاتی بینک نے ریکوٹک منصوبے کے لیے $41 کروڑ فائنینسنگ کی منظوری دے دی ہے۔ اس پیکج میں $30 کروڑ قرض اور $11 کروڑ کی گارنٹی شامل ہے۔ علیم ملک ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ علیم بتائیے گا۔
جی، یہ پاکستانی معیشت کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ریکارڈ ایک منصوبے کے لیے فائنانسنگ کی منظوری دے دی ہے. یہ تانبے اور سونے کی کان کا منصوبہ جو ہے تاریخ کی سب بڑی جو ہے وہ غیر ملکی سرمایہ کاریوں کا ہماری جو تاریخ ہے اس میں، اور اس میں جو یہ ریکارڈ ایک جو کہا گیا، جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ریکارڈ ایک منصوبہ پاکستان میں معاشی ترقی اور غربت میں کمی کا ذریعہ بنے گا. ریکارڈ ایک منصوبہ عالمی معدنیات کی سپلائی چین کو سہارا دے گا. یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ منصوبہ دنیا میں بڑھتی ہوئی جو اہم معدنیات ہیں ان کی مانگ کو پورا کرنے میں مدد دے گا اور صاف توانائی کی منتقلی اور خطے میں ڈیجیٹل جدت کو بھی آگے بڑھائے گا. اے ڈی بی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ریکارڈ ایک منصوبہ پاکستانی معیشت کو مزید مضبوط اور متنوع بنائے گا. سرمایہ کاری کے بعد ریکارڈ ایک منصوبہ دنیا کی 5ویں بڑی کاپر مائن بن جائے گا. پہلے مرحلے میں سالانہ 8 لاکھ ٹن کاپر کنسنٹریٹ تیار کیا جائے گا. منصوبے سے عالمی سطح پر جو کمی ہے اس کو پورا کرنے میں مدد ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ریکارڈ ایک منصوبہ ہے، جو صدر ہیں اے ڈی بی کی، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ریکارڈ ایک منصوبے سے ہزاروں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. صحت اور تعلیم کے منصوبے خاص طور پر خواتین کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. یہ جو ریکارڈ ایک منصوبہ ہے اس کی جو متوقع مدت ہے وہ کم از کم 37 سال ہے. اس سے پیداوار کا آغاز 2028 کے آخر میں متوقع ہے. تو پاکستانی معیشت کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ریکارڈ ایک منصوبے کے لیے $41 کروڑ فائنانسنگ کی منظوری دے دی ہے. بہت شکریہ علیم. وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی اہم ملاقات. وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کے دوران نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے. وزیر اعظم نے کہا چین کی قیادت حکومت اور عوام کے شکر گزار ہے. چین نے پاکستان کے قومی وقار، سرحدی سالمیت اور ترقی کے تحفظ میں بھرپور حمایت فراہم کی. مہمان وزیر خارجہ نے کہا چین پاکستان کو فولادی دوست اور آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر دیکھتا ہے. ایوان صدر میں آصف علی زرداری سے بھی چین کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی. سکھ فار جسٹس کے رہنما گروپتون سنگھ پنو نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے. بلوچستان لبریشن آرمی اور دیگر دہشت گرد گروہوں کی فنڈنگ کے ذریعے مودی حکومت کی ہندوتوا پالیسی کا حصہ ہے. گروپتون سنگھ پنو نے ان خیالات کا اظہار واشنگٹن میں ایئر بائی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا. سیکرٹری نے جڑی بی ایل اے ہے جی 100% فنڈنگ جڑی ہے وہ انہوں دا حق ہے کہ نہیں ہے، وہ چیکا مارن جی حق ہے. اے نہیں نہ ہو سکتا کہ انڈیا تانوں پیسے دے، انڈیا تانوں بمب دے تے تسی اوتھے عام چاہے فوجیاں دے بچے ہے انہاں دا قتل کر دو، جاں تسی اوتھے بلوچستان چوں بساں چوں کڈ کے بندے مار دو. اے جڑی سائیکی ہے نا، اے تو سانوں پتہ نا، اے ڈی این اے ہندوتوا دا ڈی این اے ہے، اے مودی دا ڈی این اے ہے. اور امریکہ نے پروو کیتا کہ تسی دہشت گردی ہوتے اتواد پھیلاندے ہو. وہ اتواد ہوندا ہے جدو تسی عام بندے نو مار دیو. امریکہ نے پروو کر دیتا ہے کہ ہندوستان تے نریندر مودی دی سرکار پاکستان دے وچ ٹیررزم پھیلاوندی ہے. ملک میں نئے انتظامی سسٹم کی باتوں کا مقصد بڑی آئینی ترمیم کی تیاری ہے. سینئر اینکر پرسن محمد مالک کا پروگرام خبر میں انکشاف. بتایا ملک میں چھوٹے چھوٹے کئی صوبے بنانے کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے. یہ بات بھی چل رہی ہے 36 ڈویژنز کو انتظامی یونٹس میں بدل دیا جائے گا. حقیقت یہ ہے صوبوں کا ہوا کھڑا کر کے سیاسی جماعتوں سے 27ویں ترمیم کی شکیں منظور کرائی جائیں گی. 27ویں ترمیم بارڈز الیکشن کے بعد دسمبر میں لائی جائے گی. ترمیم میں NFC ایوارڈ فاٹا کی سابقہ حیثیت میں بحالی شامل ہے. اگر سیاسی جماعتوں نے بات نہ مانی تو بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی. خاص طور پر سندھ میں ڈرامائی تبدیلیاں ہوں گی. اسے ایک بڑی بات چل رہی ہے پورے ملک میں کہ جی چھوٹے صوبے، نئے صوبے بنائے جائیں، ان صوبوں کو چینج کیا جائے. یہ بھی پروپوزل آیا کہ جو 36 ڈویژن ہے ہر ڈویژن کو ایک سٹیٹس بنا دیا جائے، ایڈمنسٹریٹو یونٹ کو کنورٹ کر دیا جائے. 4 اگست کو میں نے آپ سے خبر بریک کی تھی کہ 27ویں امendment جو آئے گی اور آ رہی ہے اور لائکلی دسمبر میں ہے، بار کے الیکشنز نومبر کے بعد، اس میں کیا کیا چیزیں پلانڈ ہیں. میں آپ سے یہی ابھی خبر ایک اور شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری اطلاع یہ ہے کہ جو صوبوں کی اس وقت بات چل رہی ہے یہ ابھی نہیں ہوگا، لیکن یہ صوبوں کا بہت بڑا ایک ہوا دکھا کے تمام پارٹی سے وہ باقی چیزیں منوائی جائیں گی جو 27ویں امendment میں بڑی کرٹیکل ہیں. مثلا بسپ کا صوبوں پہ جانا، آپ کا NFC ایوارڈ، اس کی جو چینجز ہیں یا کم از کم جو 15% پیسے ہیں ایکسٹرا جو صوبوں کو جا رہے ہیں وہ کس طرح واپس وفاق کے پاس آئیں گے نیشنل پروجیکٹس میں استعمال کرنے کے لیے. فاٹا کا سٹیٹس ریورسل، فیڈرل ٹیریٹریز کا قیام، کافی چیزیں ہیں. اور صوبوں کا بیسکلی ابھی ایک ہوا ہوگا، بیکاز اگر یہ نہ مانے تو پھر خاص طور پہ سندھ میں بڑی ڈرامیٹک آپ کو چینجز نظر آئیں گی.
सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। जमानत खारिज करने का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। 4 सफ़ों का तहरीरी फैसला जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा। फैसले में कहा गया, ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुल्जिमान को जमानत दी जा चुकी है। बानी पीटीआई का केस भी इसी तसलसल के उसूल पर देखा जाएगा। फैसले के बाद वकील ने कहा, अलकादर केस के सिवा बानी की रिहाई में अब कोई रुकावट नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं किया। डीजीआईएसपीआर ने फील्ड मार्शल के सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देने की तरदीद कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 9 मई फौज का नहीं कौम का मुकदमा है। फौज का पहले दिन से एक ही मौकफ है, 9 मई में मुलव्वस हर किरदार को कानून का सामना करना पड़ेगा। सुहेल वड़ाइच की ब्रसल्स में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कोई मुलाकात या इंटरव्यू नहीं हुआ। ब्रसल्स में होने वाले कन्वेंशन में मेजबान सरदार जहूर इकबाल का सुहेल वड़ाइच के कॉलम पर वजाहती बयान। कहा, फील्ड मार्शल के समुंदर पार पाकिस्तानियों से किए गए खिताब को बुनियाद बनाकर कॉलम लिखा गया और डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। कुरानी आयत को गलत तनाजुर में पेश किया गया। इसमें भारत का जिक्र था कि वो कैसे शैतानी किरदार अदा कर रहा है। खाने की मेज पर भी कोई इंटरव्यू या मुकालमा नहीं हुआ क्योंकि वहां भी 20 लोग मौजूद थे। चेयरमैन ओपीएफ सैयद कमर रजा ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। सुहेल वड़ाइच जाती दोस्त की वजह से मुदू थे। लंदन में ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की किसी सहाफी या शख्सियत से इनफरादी मुलाकात हुई और न ही किसी पार्टी को मौजू बनाया गया। वड़ाइच साहब हमारे मेहमान थे वहां पे, एक सहाफी की हैसियत से नहीं, एक भाई की हैसियत से हमारे मेहमान थे वहां पर, और वहां पर कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। वो जैसे बाकी लोग थे वैसे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। वो चूंकि हमारे एक सीनियर साफ़ी हैं और बड़ा हमारे दिलों में उनका एहतराम है, तो वो फ्रंट रो में बैठे हुए थे और उन्होंने भी बाकी जो 900 प्लस लोग थे उनकी तरह उन्होंने तकरीर सुनी है। फील्ड मार्शल की जो बातचीत थी वो प्योरली इंडिया पाकिस्तान की तनाज़र में थी और कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। मैं वहाँ मौजूद था, मैं उसका मेन ऑर्गेनाइजर था। सरदार जहूर साहब ऑर्गेनाइज कर रहे थे वहाँ पे, और जो डिनर था उसमें भी मैं मौजूद था। वहां पर भी कोई ऐसी बात नहीं हुई और कोई इंटरव्यू नाम की चीज ही नहीं है। जैसे बाकी 600 से ज्यादा लोगों ने हाथ मिलाया और तस्वीर बनाई, ऐसे वड़ाइच साहब ने भी तस्वीर बनाई फील्ड मार्शल के साथ। अलीमा खानम के बेटे शाहरेज को इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शाहरेज को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम शाहरेज अजीम 9 मई के मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब थे। मुल्जिम शाहरेज को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। खबर दे रहे हैं आपको कराची से। गुलिस्तान जौहर भिटाई आबाद में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, एक शख्स कत्ल कर दिया गया है। अदनान राजपूत हमें इसकी तफसीलात बता रहे हैं। अदनान बताइएगा। जो बिल्कुल ही गुलिस्तान जौहर भिटाई आबाद में फायरिंग से एक शख्स के जांबाज होने का वाकया सामने पेश आया था। पुलिस का बताना है कि मकतूल की शनाख्त 30 साला नईम के नाम से की गई है। फायरिंग का वाकया दौरान डकैती मजामत पर पेश आया। जाए वक़्त से खोल और शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। पुलिस का मजीद बताना है कि अतराफ की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की जा रही है, जबकि मकतूल की लाश कानूनी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई है। अहले खाना का बताना है कि मकतूल नईम घर के बाहर मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। मकतूल ने मोबाइल फोन छीनने के दौरान मुल्जिमान से मजामत की। मुल्जिमान ने फायरिंग करके फरार हो गए। बहुत शुक्रिया अदनान। कराची में गवर्नर सिंध कमरान टेसोरी की जानिब से अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट अरबाम के एजाज में इशाए का एहतमाम किया गया। इस मौका पर डिप्टी काउंसिल जनरल, अमरीकी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चीफ और दीगर अमरीकी सिफारती नुमाइंदों ने शिरकत की। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट अरबाम की खदमात और दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने में किरदार को सराहा। इशाए में चीन, तुर्की, UAE, जर्मनी और दीगर मुल्कों के काउंसिल जनरल्स और बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदा शख्सियात भी शरीक हुई।
ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بورڈ نے صفائی کی ناقص صورتحال پر تحصیل برے والا اور میلسی میں نجی کمپنی کا اربوں روپے کا ٹھیکہ منسوخ کر دیا۔ چیئرمین ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ملتان میاں راشد اقبال کا کہنا تھا متعدد نوٹسز کے باوجود نجی کمپنی کی کارکردگی غیر تسلی بخش رہی، جس پر ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بورڈ نے برے والا اور میلسی دونوں تحصیلوں میں نجی کمپنی کا صفائی کا معاہدہ منسوخ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام میں ناقص کارکردگی برداشت نہیں ہوگی۔ دیگر کمپنیوں کو بھی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے شو کاز اور 15 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ پنجاب کابینہ نے ٹی ایچ کیو اسپتال شکر گڑھ اور ظفروال کا انتظامی کنٹرول واپس ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے سپرد کر دیا۔ شکر گڑھ اور ظفروال کے ٹی ایچ کیو اسپتال نارووال میڈیکل کالج سے علیحدہ کر دیے گئے تھے۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دونوں اسپتال اب اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی بجائے ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے ماتحت ہوں گے۔ صوبائی سطح پر انتظامی تبدیلی عوامی سہولت کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ شکر گڑھ اور ظفروال اسپتالوں کی براہ راست نگرانی اب ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کرے گا۔ خانیوال میں نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کا مشن۔ مخیر شخص نے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں خطیر رقم سے نیا بلاک تعمیر کرا دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ساجد خان۔ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لاہور موڑ میں معروف کاروباری شخصیت رانا محمد لطیف کی جانب سے بنوائے گئے خانم بلاک کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمہ سلیمان اور صوبائی پارلیمانی سیکرٹری کمیونیکیشن اینڈ ورکس رانا سلیم تھے۔ خانم بلاک خاص طور پر ان غریب اور مستحق طلبہ و طالبات کے لیے تعمیر کرایا گیا ہے جو غربت کی وجہ سے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر سیکھنے میں مشکلات کا شکار تھے۔ آج کا دن ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی تاریخ کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ رانا لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہم ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا ایک نیا بلاک جو ہے اس کو تعمیر کیا ہے۔ یہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کے اندر جو ہمارے بچے ہیں ان کو پریکٹیکل ہنر سے آراستہ کیا جائے گا تاکہ وہ معاشرے کے اندر ایک تعمیر و ترقی کے اندر اپنا ایک فعال کردار ادا کر سکیں، برسر روزگار ہو سکیں۔ آج کا یہ جو اوپننگ پروگرام ہے بلڈنگ کا، اس کا سارا سہرا رانا لطیف صاحب کو جاتا ہے۔ ان کا جو وی این ہے وہ وی این بھی میری وزیر اعلیٰ کے وی این کے مطابق ہی ہے کہ ایجوکیشن میں پڑھا لکھا پنجاب کا پروگرام۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں نے اس کو پورا کیا۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا انشاءاللہ تعالیٰ باقی بھی معاملات جتنے۔ خانم بلاک صرف اینٹ اور سیمنٹ کا ڈھانچہ نہیں بلکہ امید اور خود انحصاری کی علامت ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے کامیابی کے راستے کھولے گا۔ کیمرہ مین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز خانیوال۔ اور اب شامل کریں گے ٹیک نیوز۔ امریکہ میں گاڑیوں کو چارج کرنے کے لیے اب کسی چارجنگ پوائنٹ کی ضرورت نہیں، اب یہ کام سڑکیں خود کریں گی۔ اب تک لے اتنا ہی۔